Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Here we see discrete mathematics for BS Computer Science and quantitative reasoning for all subjects. Discrete mathematics BS Computer Science میں یہ پڑھایا جاتا ہے، آج کل سیمسٹر 2 میں پڑھایا جاتا ہے، اور مختلف مضامین کے quantitative reasoning 1 میں discrete mathematics چیپٹر پڑھایا جاتا ہے. اور یہ جو نوٹس ہے اس کو میں نے کمپوز کیے ہیں، یہ میرا انٹروڈکشن ہے. اور تو ڈسکریٹ میتھمیٹکس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں سینٹینسز کے بارے میں کچھ علم ہونا چاہیے. تو ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں ہمارا جو پہلا والا ٹاپک ہے وہ پروپوزیشن ہے، اور پروپوزیشن کے ڈیفینیشن میں ڈکلیریٹو سینٹینس کا ذکر ہے. تو پروپوزیشن یا ڈسکریٹ میتھمیٹکس شروع کرنے سے پہلے سینٹینس کے بارے میں کچھ معلوم کرتے ہیں، پھر ہم پروپوزیشن شروع کرتے ہیں. تو ڈکلیریٹو سینٹینس کیا ہے؟ ڈکلیریٹو سینٹینس، جس کو افرمیٹو سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں. These are simple statements that give information. They tell us something and end with a period. یہاں پہ پیریڈ کا مطلب ہے فل اسٹاپ، یعنی ہر وہ سینٹینس یا اسٹیٹمنٹ جو ہمیں انفارمیشن دیتی ہے اور فل اسٹاپ اس کے آخر میں لگایا جاتا ہے، تو ایسے سینٹینسز ڈکلیریٹو سینٹینسز یا افرمیٹو سینٹینسز کہتے ہیں. مثبت فقرے، اور اس کا ایگزامپل ہے دی سن رائزز ان دا ایسٹ. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. اب اگر اس کو ہم نیگیٹو کر لیں، دی سن ڈز ناٹ رائز ان دا ایسٹ، تو پھر یہ ڈکلیریٹو سینٹینس یا افرمیٹو سینٹینس نہیں ہے، بلکہ یہ نیگیٹو سینٹینس ہوگا. تو ڈکلیریٹو سینٹینس میں انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اور یہ نیگیٹو نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک پازیٹیو سینٹینس ہوتا ہے. نیچے ہے امپیریٹو سینٹینس. امپیریٹو سینٹینس کیا ہے؟ دیز سینٹینسز گیو کمانڈز، ریکویسٹ، انسٹرکشن. دے آفن ٹیل سم ون وٹ ٹو ڈو اینڈ کین اینڈ ود اے پیریڈ اور این ایکسکلیمیشن مارک. ایکسکلیمیشن مارک یہاں پہ جو نشان ہے اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں. تو امپیریٹو سینٹینسز یہ ایسے سینٹینسز ہے جس میں کمانڈز ہوتی ہے. کمانڈ کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ یعنی حکم یا فقرہ ہوتا ہے، کچھ حکم ہوتا ہے. ریکویسٹ، اس میں کچھ التجا بیان کی جاتی ہے. انسٹرکشن، ہدایات دی جاتی ہے یا ایڈوائس دی جاتی ہے. تو امپیریٹو سینٹینسز آر دوز سینٹینسز ویئر وی ہیو کمانڈ، ریکویسٹ، انسٹرکشن اور ایڈوائس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک یا پیریڈ لگایا جاتا ہے. پیریڈ کا مطلب ہے فل اسٹاپ. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ سینٹینس ہے پروپوزیشن کے حوالے سے. جو اسٹیٹمنٹ ڈکلیریٹو سینٹینس ہو تو وہ پروپوزیشن ہوتا ہے، اگر وہ اسٹیٹمنٹ یا سینٹینس امپیریٹو ہو، یعنی کمانڈ والا ہو، ریکویسٹ والا ہو، انسٹرکشن والا ہو، ایڈوائس والا ہو، تو وہ پروپوزیشن نہیں ہوگا. اور امپیریٹو سینٹینس کا ایگزامپل ہے پلیز کلوز دا ڈور. تو یہ کیا ہے؟ پلیز کلوز دا ڈور یہ ریکویسٹ ہے. اسٹاپ ٹاکنگ یہ کیا ہے؟ یہ کمانڈ ہے. تو اس قسم کے سینٹینسز امپیریٹو سینٹینسز ہوتی ہے اور یہ پروپوزیشن نہیں ہوتی ہے. جو بھی سینٹینس یا اسٹیٹمنٹ امپیریٹو سینٹینس ہو تو وہ سینٹینس پروپوزیشن نہیں ہوگا. پروپوزیشن ہر وہ سینٹینس یا ہر وہ اسٹیٹمنٹ ہوگا جو ڈکلیریٹو سینٹینس ہو یا اسٹیٹمنٹ ہو. اب نیچے ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس. These sentences show strong emotion or excitement. They always end with an exclamation mark. Exclamatory sentence اس میں اسٹرانگ ایموشن بیان کی جاتی ہے، ایکسائٹمنٹ بیان کی جاتی ہے، اور اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک ہوتا ہے. ایکسکلیمیشن مارک یہ والا نشان. مثال کے طور پر جب ہے واو دیٹ از امیزنگ، کتنا عجیب ہے، کتنا حیران کن ہے. تو جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور ہم متاثر ہوتے ہیں یا ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، تو ہم اس وقت کچھ سینٹینس یا کچھ الفاظ بیان کرتے ہیں، تو وہ سینٹینس ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوتا ہے. واو دیٹ از امیزنگ، یعنی جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور ہمیں حیرانی ہوتی ہے یا ہم کچھ عجیب لگتا ہے، تو ہم یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. یا واٹ اے بیوٹیفل ویو، جب ایک نظارہ خوبصورت ہو تو یہ سینٹینس بھی یوز ہوتا ہے. تو جب کہ بھی ایک سینٹینس ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہو، یعنی اس میں ایموشن ہو یا کچھ ایکسائٹمنٹ بیان کی جاتی ہو، تو ایسا سینٹینس ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوتا ہے اور یہ پروپوزیشن نہیں ہوتی ہے. پروپوزیشن صرف ڈکلیریٹو سینٹینس ہوتا ہے، یہ امپیریٹو سینٹینس پروپوزیشن نہیں ہوتا ہے. ایکسکلیمیٹری سینٹینس یہ پروپوزیشن نہیں ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہے انٹروگیٹو سینٹینس. انٹروگیٹو سینٹینس کیا ہے؟ یعنی سوالیہ فقرے. اس میں دیز آر کوسچنز، دے آسک سم تھنگ اینڈ اینڈ ود اے کوسچن مارک. کوسچن مارک یہاں پہ جو نشان ہے اس کو ہم کوسچن مارک
कहते हैं या साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये वाला। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन होती है, यानी कुछ पूछा जाता है। दे आस्क समथिंग एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, यानी हर वो सेंटेंस, हर वो अल्फाज जिससे मतलब वाज़ेह हो और जिसमें कोई सवाल हो, तो ऐसे सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उर्दू में इसको कहते हैं सवालिया फ़िक्रे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे व्हाट टाइम इज एट, क्या वक्त है, व्हाट टाइम इज एट, तो यहाँ पे सवालिया निशान। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। तो इस ऐसे सेंटेंसेस ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होती है। और इस किस्म के सेंटेंसेस ये प्रोपोजिशन नहीं होती है। जब कभी हम किसी सेंटेंस को का एनालिसिस करते हैं, अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोजिशन नहीं है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये प्रोपोजिशन नहीं होती है। अब यहाँ पे हमारे पास है यहाँ तक, ये 4 फ़िक्रे हमने पढ़ा है। तो ये 4 फ़िक्रे जब कभी हम प्रोपोजिशन पढ़ते हैं या कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, तो इन चारों में से हम देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस डिक्लेरेटिव हो तो वो प्रोपोजिशन होगा। बाकी सेकंड फ़िक्रा, थर्ड फ़िक्रा और फोर्थ फ़िक्रा, यहाँ पे फोर्थ हमने बयान की, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये प्रोपोजिशन नहीं होंगे। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस ये प्रोपोजिशन नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो प्रोपोजिशन नहीं होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो भी प्रोपोजिशन नहीं होगा। थैंक यू।